اب علامہ اقبال مشتری میں پہنچ گئے، وہاں روم بھی پہنچ گئے، یہاں انہیں حلاج ان الحق والے مل گئے، دوسری طرف دیکھا تو غالب کھڑے ہوئے، تیسری طرف دیکھا تو قرۃ العین طاہرہ ہے۔ قرۃ العین طاہرہ یہ ایران کی تھی، ان کی زندگی کے واقعات الگ ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے حلاج سے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، حلاج نے مجھے بتایا کہ یہ سارا سفر ہے۔ پھر میں نے علامہ غالب سے پوچھا تو حلاج جو تھے انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہنے لگا کہ زخاک خیش طلب آتش کے پیدا نیست، اقبال اپنی خاک سے وہ آگ مانگ جو ظاہر میں نظر آئے، تجلی دگرے در خور تقاضا نیست، دوسروں سے مانگی ہوئی آگ زندگی میں کام نہیں آتی، اپنی مٹی کو ایسا کر دے کہ یہ خود اپنا نور، خود اپنی آگ تجھے دکھائے۔ نظر بے خویش چنا بستم کے جلوائے دوست، میں نے اپنے اوپر اس طرح توجہ کی تھی کہ اللہ کا جلوہ مجھ حلاج پہ پوری طرح چھا گیا، جہاں گرفت مرا فرصت تماشا نیست، اور مجھے اتنا شوق تھا اپنے محبوب سے ملنے کا اور حیرت سے کہ مجھے دیکھنے کی فرصت، سننے کی فرصت نہیں ملی کہ میں نے کیا کہا اور کیا دیکھا، میرا دوست مجھ پہ چھا گیا۔ بملک جم ندہم مصرائے نظیری را، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ حلاج نے مجھے کہا کہ جمشید کی سلطنت، حلاج کہنے لگا جمشید کی سلطنت مجھے مل جائے، میرے جوتے کی نوک پہ جو ایک بات نظیری نے کہی ہے، نظیری نے کہا کہ کسے کشتہ نشد از قبیلہ مانیس، جو مرنے کی ہمت نہیں نہ رکھتا وہ میرے قبیلے سے ہی نہیں ہے، وہ عاشقوں میں سے ہے ہی نہیں جس میں مرنے کی ہمت نہ۔ کہتے ہیں حلاج نے مجھے کہا اس ایک جملے کو تم سوچنا کہ کسے کا کشتہ نشد، جو مرنے کی ہمت نہیں رکھتا، از قبیلہ مانیس، ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک مصرع حلاج نے کہا، ایران کی سلطنت قربان اس ایک فکرے پہ، اس ایک جملے پہ، اور مجھے کہا کہ تو رہ شناس نے اقبال، اکیلا نہ چل، معروم کو ساتھ لے، تجھے رستہ پتہ نہیں، وز مقام بے خبریست، اپنے مقام سے تو خود بے خبر ہے، اللہ نے تجھے کیا صلاحیتیں دی ہیں، چہ نغمائیس کے در بربت سلیمہ نیست۔ اور کون سا نغمہ ہے، کون سی اچھی آواز ہے جو تیرے استاد رومی نے مثنوی میں نہ کہی ہو؟ تو اکیلا نہ چل، مولانا کو ساتھ لے لے۔ علامہ اقبال آگے جا رہے تھے، پھر غالب آ گئے، غالب نے اپنا فلسفہ اور تھیوری پیش کی، پھر حلاج غالب اور اس سے طاہرہ سے جب فارغ ہوئے، اب شیطان کھڑا تھا، تو علامہ کہتے ہیں پھر ہم شیطان سے بھی ملے۔ شیطان کہتا ہے اے خدا بندے ثواب و ناثواب، اے دنیا میں درست اور غلط، صحیح اور خراب، سب چیزوں کے خدا، من شدم صحبت آدم خراب، یہ جب سے میں دنیا میں آیا ہوں نا، ان آدمیوں کی صحبت نے میری طبیعت بگاڑ دی ہے، خدایا میں تیرا نافرمان ہو گیا ہوں، یہ آدمی جب سے انسان میرا پیر بنا ہے مجھے وہ کرتوت سکھاتا ہے جو میں بھی نہیں جانتا۔ ہیچ کہ از حکم من سر بر نتافت، چشم از خود بستو خود از در نیافت، کسی وقت یہ آدمی اتنے، بولو لفظ، اتنے بے غیرت ہیں کہ جو حکم انہیں دیتا ہوں مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہر آدمی میری پیروی کرے گا تو اسے وہ لذت کب نصیب ہوگی جو میری نافرمانی میں؟ ان کے ساتھ رہ رہ کے میں بھی بے غیرت ہو گیا ہوں، ان انسانوں کے ساتھ۔ خاکش ذوق ابا بیگانائی، انکار میں جو لذت ہے نا، یہ میرے زمانے کے جو لوگ ہیں یہ انکار کی لذت کو جانتے ہی نہیں، اور یہ بالکل نہیں جانتے کہ انکار سے، میری اطاعت کے انکار سے جو عظمت انسان کو ملتی ہے وہ کیا چیز ہے۔ میں کیا کروں، جس سے جو کہتا ہوں مانتا چلا جاتا ہے، کوئی نہیں جو اٹھ کے میرا مقابلہ کر سکے۔ سید خود سیاد را گوید بگیر، علامہ علامہ از بندائے فرما پذیر،
خدایا تیری پناہ ہے، خدایا مجھے ایسے انسانوں سے دور رکھ جو خود آ کر کہیں کہ مجھے پکڑ لے، جو خود مجھے دعوت دیں کہ آ گناہ کرتے ہیں مل کے۔ میں باز آیا، مجھے تو کوئی سرکش چاہیے، مجھے کوئی باغی چاہیے جس کے پیچھے میں جاؤں، شکار کروں اس کا۔ شکار خود میرے ہی گھر پہ آ جاتا ہے تو میں تنگ آتا ہوں اس سے کہ ان میں کوئی باہمت انسان نہیں رہا۔ از چنی سید مرا آزاد کن، علامہ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ اس قسم کے جو شکار ہیں نا مجھے ان سے بچا۔ طاعت دی روزہ من یاد کن، اے خدا تو یاد کر میری عبادت کے ان دنوں کو جب میں تیری لعنتوں سے پہلے جو عبادت کی ہے، تیری لعنت پڑی تو میں ایسے ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں، کوئی ان میں سے بھی تو مجھ پہ لعنت کرے، یہ تو سارے ہی میرے دوست ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ لعنت کی وہ لذت، انکار کی وہ لذت جو تھی نا، سجدہ نہیں کیا، آگے سے بھی تو کوئی جواب ہے نا، ادھر بھی تو کوئی انکار کرے، کوئی مرد کھڑا ہو میرے خلاف۔ پس ازو آ ہمت والا من، میری اتنی بلند ہمت تھی اے خدا کہ میں تجھ سے لڑ گیا۔ تو نے کہا سجدہ کر، میں نے کہا نہیں سجدہ کرتا۔ اور میری اتنی ہمت تھی کہ میں نے تیری کہی ختم کر دی۔ تو میری عبادت کو یاد کر، ایک وہ دنیا تھی، ایک انکار کی لذت ہے، ایک دنیا میری اب اپنی ہے۔ پس تزوں ہمت والائے من، افسوس میں جب سے انسانوں کی صحبت میں آیا ہوں میری وہ ہمت ختم ہو گئی ہے۔ وائے من ہے، وائے من ہے، وائے من، ہائے میں برباد، ہائے مجھ پہ افسوس، ہائے میں مارا جاؤں، کس مخلوق میں پھنس گیا ہوں کہ یہ سارے کے سارے میرے مطیع اور فرما بردار ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انکار کی لذت کیا ہے۔ پس تزوں فطرت او خام و عزم او ضعیف، مجھے لگتا ہے ان انسانوں کی فطرت ہی بگڑی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے ان انسانوں میں کوئی جوان مرد ہے ہی نہیں جو ارادہ کرے اور پورا کر دے۔ اور یہ اتنے یہ مخلوق تو نے بھیجی ہے، تاب یک ضربم نہ یارت ان حریف، یہ میرا جو حریف بنا پھرتا ہے یہ تو میری ایک ضرب کو قبول نہیں کر سکتا، میں اسے ایک گناہ کی دعوت دیتا ہوں یہ اس کے سامنے صبر نہیں کر سکتا۔ اس کی کیا ہمت ہے اور کیا ہے یہ انسان، میرے مطیع اور فرما بردار، میں چاہتا ہوں کھڑے ہوں، انکار کریں۔ پھر کہتا ہے بندہ صاحب نظر باید مرا، علامہ مجھے ایسا آدمی چاہیے جو میرا مقابلہ کرے۔ میں تمہیں بتاؤں وہ بندہ کون ہوتا ہے، وہ صاحب نظر ہوتا ہے، مولانا روم۔ یا خریف پختتر باید مرے، مجھے ایسا مقابلہ چاہیے کہ میں پہلوان ہوں، میرے مقابلے میں پہلوان کو بھیج، اور خدا ایسی کمزوروں کو بھیجتا ہے جو میرے ہی چیلے ہوتے ہیں۔ لعبت آب و گل از من باز گیر، اے خدا مجھے پانی اور مٹی کے جو گڑیا انسان نام کی تو نے پیدا کیا ہے نا اسے ہٹا دے۔ میں نہایت کود کی از مرد پیر، کہاں میں جو داؤ پیچ سارے بوڑھے لوگوں کی طرح جانتا ہوں، اور کہاں یہ بچے کل کے جو میں کہتا ہوں اسے مانتے ہیں۔ ان آدم چیز، اے خدا یہ آدم کیا ہے، آدم کا بیٹا کیا ہے، یک مشت خصص، بس چند خواہشات کے تنکوں کی ایک مٹھی ہے، اس میں ہے کیا، مشتخص را یک شرار از من بسس، یہ آدم کی اولاد یہ خوش گھاس کی ایک مٹھی ہے نا، میں نے اپنی ایک معمولی سی چنگاری بھیج دی، ساری یہ گھاس خشک گھاس جل کے راکھ ہو جائے گی، میرے سامنے کہاں یہ ٹھہر سکتے ہیں، اسے بھیج جو میرا مقابلہ کرے۔ اندری عالم اگر جز خس نبود، ان قدر آتش مرا دادن چه سود، اگر دنیا میں اب انسانوں میں سارے سوکھی گھاس کے ہی بنے ہوئے ہیں تو میرا کیا کام ہے کہ ان بے تکے لوگوں سے منہ لگاؤں، یہ تو خود مجھے سکھاتے ہیں کہ گناہ کیسے کرنا ہے۔ شیشرا بے داختن نارے بود، سنگرا بے داختن کارے بود، اقبال دیکھ پتھر کو پگھلانا یہ کام ہے، شیشے کو پگھلانا کیا کام ہے، شیشہ تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جتنے ہیں نا
ان کی نیکیاں شیشے کی طرح ہیں، میں ایک ٹکر دوں، ٹھیس پہنچاؤں، سب شیشے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ مجھے پتھر کا آدمی چاہیے جو آگے سے مجھے ملے اور وہ بھی تھپڑ مارے اور میں گر جاؤں۔ اس طرح کی فتوحات سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ اے خدا، میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے انکار کیا تھا وہ مجھے انکار کرے، جس طرح میں نے تجھے چیلنج کر دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وہ مجھے چیلنج کر دے۔ ایسا آدمی چاہیے تاکہ میں لڑوں اس سے۔ آنکھ گوید از حضور من برو، جو مجھے کہے کہ دفع ہو، برو، چل نکل یہاں سے، تیری کیا ہمت ہے کہ میرے نفس پہ تو قابو پانے کی کوشش ہے۔ آنکھ پیشے او نیرزم بادو جو، اور جس کی قیمت میرے نزدیک 2 جو کے برابر ہے، تو ان انسانوں کو پیدا کر رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں جو مجھے دھڑلے سے کہ دفع ہو، نکل یہاں سے، وہ مجھے آدمی چاہیے۔ اے خدا، یک زندہ مرد حق پرست، اے خدا ایک آدمی مجھے زندگی میں ایسا ملا دے جو سچی بات کرنے والا ہو، لذت شاہد کی یابم تر شکست، جس طرح میں نے تیری نافرمانی کی تھی نا اور انکار کر کے خوش ہوا تھا۔ اے خدا اب مجھے شکست چاہیے۔ پہلے تو معاذ اللہ شکست کھا گیا تھا اور تو نے آدم کو پیدا کر دیا تھا، پھر میں نے دیکھا تو یہ سارے میرے ہی پیچھے چلتے ہیں، مجھے وہ شکست کی لذت چاہیے۔ اے خدا کچھ کر اور وہ آدمی دے۔ اقبال ایسا آدمی نہیں ملتا، یہ تو سارے مجھے خراب کرنے والے ہیں، مجھے بے غیرت بنانے والے۔ اب علامہ آئے۔ علامہ کہتے ہیں کہ میں مولانا روم کے ساتھ جا رہا تھا، پیر رومی امام راستاں، آشنائے ہر مقام کیا تعریف کی ہے مولانا روم کی۔ کہتے ہیں میرے شیخ مولانا روم دنیا میں صدیقوں کے امام، صدیقیت بہت بڑا مقام ہے اولیاء کرام کے یہاں۔ جب تک خلق خدا اس پہ لعنت نہ کرے، گالیاں نہ دے، اور جب تک وہ جھوٹ کے مراحل سے نہ گزرے، اور جب تک کہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کیا جائے، مقام صدیقیت حاصل نہیں ہوتا۔ پڑھو اس کو، انہ کان صدیقا نبیّ، اللہ نے کہا وہ میرا بندہ سچا نبی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے صدیق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 موقع پہ انہیں بات کچھ کرنی پڑ گئی۔ وہ جو صدیقیت کا مقام ہے نا، کہتے ہیں پیر رومی امام راستہ، میرے شیخ مولانا روم جو امام ہیں صدیقیوں کے، آشنائے ہر مقام راستہ، صدیقیت کی راہ میں کیا کیا تکالیف اور دشواریاں پیش آتی ہیں، میرا امام، میرا شیخ، میرا مرشد ہر مقام سے واقف ہے۔ گفت اے گردوں نورد سخت کوش، انہوں نے کہا سخت کوشش کرنے والے، آسمانوں کی سیر کرنے والے، کیا تو نے دیکھا ہے ہندو کوئی براہمن دھاگا اپنی گردن میں ڈال رہے، زنار پوش ایسا بھی دیکھا ہے؟ آنچ برگردے کمر پیچیدہ است، از دمے ستارہ دزدیدہ است۔ یہ جو کچھ تو دیکھتا ہے نا کہ براہمن نے ایک زنار، ایک دھاگا اپنے جسم پہ لپیٹا ہوا ہے، یہ اصل میں ایک ستارہ تھا، اس کی دم سے چرا کے اس نے حاصل کیا ہے، اور اس کا جسم اگرچہ پانی اور مٹی سے بنا ہے لیکن زمین پر اس کا پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ یہ دیکھ، ایک سیارہ مجھے دکھایا اور رومی نے کہا کہ مسلسل کوڑے مار رہے ہیں، سیارے کو اس کے راستے سے اکھاڑ دیتے ہیں، یہ دیکھ کیا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا 2 پرانے گمراہوں کے سردار آئے، اندرون او دو تاغوت کوہن۔ یہ جو پرانے شیطان اس امت میں ہے نا، ان میں سے 2 کو میں نے دیکھا، روح قوم کشت از بہر دوتن، وہ جو جن 2 آدمیوں نے پوری قوم کو ذبح کر کے رکھ دیا محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ وہ کون تھے؟ جعفر از بنگال و صادق از دکن، میر جعفر شیعہ جو بنگال سے تھا، اور میر صادق
جس نے ٹیپو سلطان کے خلاف کام کیا، ننگے آدم، انسانیت کا نام ڈبو دیا، ننگے دین، اپنے دین پر داغ بنے، ننگے وطن، اور وطن کے لیے باعث ذلت و رسوائی ہوئے۔ اور کیا ہوا انہیں؟ ان کے کام سے نا قبول و نا امید و نا مراد، ملت اذکار شان در فساد۔ ایسے بدبخت کہ میر جعفر اور میر صادق ہندوستان میں پیدا ہوئے، ان کو قبولیت نہ ملی، ان سے امید وابستہ نہیں کی جا سکتی تھی، یہ نامراد، یہ لانتی ملت اذکار شان در فساد، ان دو آدمیوں نے مل کے پورے ملک کو انگریزوں کے ہاتھ بیچ دیا اور امت کو تباہ کر دیا۔ تم نہیں جانتے، علامہ معروم کہتے ہیں، ملت کو بند حل ملت کشاد، ملک و بینش از مقام خود فتاد۔ اقبال، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی زمین اللہ کے نور سے منور ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دین اور ملک میں ہندوستان کے لوگ اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، ہندوستان کی زمین تو ہے، یہاں روشن ضمیر آتے ہیں۔ یہ علامہ نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جہنم نے کہا کہ میں میر جعفر میر صادق کو نہیں رکھتا، جہنم تنگ آ گئی۔ اس نے کہا یہ اپنے وطن کے جو غدار ہیں نا، جہنم نے کہا میں خدایا تیری پناہ مانگتی ہوں، میں ان کو نہیں برداشت کر سکتی، یہ مجھے عذاب دے رہے ہیں، یہ جہنم کو عذاب ہو رہا ہے۔ میر جعفر، میر صادق، آگے چلیں، توسی، آلوسی تو رحمہ اللہ، توسی، محقق توسی، القمی اور ہلدی، یہ سب وہ ہیں جن کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے ساتھ جب سفر کیا، جاوید نامہ ہے بچوں، بڑی دلچسپ چیز، کس جگہ پھر انہیں اور اشتراکی بھی مل گئے، پھر انہیں اور صوفی مل گئے، آخر پہ پہنچ کے پھر علامہ اقبال نے جاوید نامے کا عکس لکھا ہے کہ کیا چیز ہوا۔